9-10 محرم حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ صورت پڑھی۔ پریگننٹ یا بے اولاد عورت 2 دن یہ صورت پڑھ لے، فوراً حمل ٹھہرے گا اور اگلے محرم سے پہلے گود میں چاند جیسا حسین بیٹا ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم الحرام کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کا یہ مبارک اور غمزدہ مہینہ، جہاں ہمیں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کی یاد دلاتے، وہیں یہ پاک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مایوس دلوں کو مرادیں عطا کرنے اور اجڑی جولیوں کو رونقوں سے بھرنے کے لیے کائنات کے سب سے معجزاتی اور بابرکت دینے، خاص طور پر ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو سالوں سے اولاد صالحہ کی نعمت کے لیے ترس رہی ہیں، جن کے گھروں میں شادی کے کئی سال گزرنے کے بعد بھی ادم اور کلکاریاں نہیں گونجی، یا وہ پریگننٹ خواتین جو اپنے حمل کی حفاظت چاہتی ہیں اور یہ تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو تندرست، خوبصورت اور جڑواں بیٹوں جیسی عظیم نعمت سے نوازے، تو ان تمام بہنوں کے لیے 9 اور 10 محرم الحرام کے یہ 2 دن کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہیں، کیونکہ کربلا کے تپتے میدان میں جہاں امام علی مقام نے ہر چیز قربان کی، وہاں انہوں نے اپنے 6 ماہ کے معصوم شہزادے حضرت علی اصغر علیہ السلام کا نذرانہ بھی بارگاہ الہی میں پیش کیا، اور بچوں کی تڑپ اور ماں کی گود کے اجڑنے کا کرب آل محمد سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ اسی لیے ان مبارک ایام میں جب کوئی بے اولاد عورت یا حمل سے موجود خاتون سچے دل سے امام حسین علیہ السلام کے غم کو محسوس کرتے ہوئے قرآن پاک کی اس معجزاتی صورت کی تلاوت کرتی ہے، جو امام علی مقام کی پسندیدہ صورت تھی، تو اللہ پاک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اس کلام کی برکت سے اس کے رحم اور گود پر لگی ہر قسم کی بندش، جادو اور طبی نقص کو جڑ سے ختم فرما دیتے ہیں۔ اور جو بہن بھی ان 2 دنوں میں اس پاک عمل کو پورا کر لیتی ہے، تو یہ اللہ کا سچا اور اٹل وعدہ ہے کہ اگلے محرم کا چاند دیکھنے سے پہلے پہلے اللہ پاک اس کی گود میں چاند جیسا حسین، تندرست اور فرمانبردار بیٹا عطا فرما دے گا، اور ان کی جولی کو ایسی خوشیوں سے رنگ دے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن میرے پیارے بہن بھائیوں، یہاں ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک کا یہ معجزاتی عمل صرف بیٹا یا جڑواں اولاد حاصل کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بہن اپنے گھر میں رحمت کی علامت یعنی پیاری سی بیٹی کی خواہش رکھتی ہے، یا دنیا کی کوئی بھی دوسری بڑی حاجت رکھتی ہے، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، کاروبار کی بندش ہو، عزت و مرتبہ پانا ہو، یا زندگی کے کسی بھی موڑ پر کامیابی حاصل کرنی ہو، تو وہ تمام لوگ بھی اس بے مثال عمل کو یکساں یقین اور کامل ایمان کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی یہ صورت ہر مقصد کو پورا کرنے اور ہر ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے ایک لائیو معجزے کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے آگے کائنات کی ہر پریشانی ہیج ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس محرم الحرام میں ڈاکٹروں حکیموں سے مایوس ہو کر بیٹھنے کے بجائے اور تمام دنیاوی سہاروں کو چھوڑ کر امام علی مقام کی اس محبوب صورت کے نورانی سائے میں آئیں اور ان 2 دنوں میں اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ رب کریم آپ کی نسلوں کو آباد کرے، آپ کے گھر کو رزق و مال سے مالا مال کر دے، اور انشاءاللہ آپ کی آنے والی زندگی خوشیوں اور برکتوں کا گہوارہ بن جائے۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی ان معجزاتی صورتوں کا پورا طریقہ کار اور ترتیب سمجھ لیں، جو 9 اور 10 محرم الحرام کو ہر پریگننٹ، بے اولاد عورت اور ہر حاجت مند نے لازمی پڑھنی ہے، تاکہ زندگی کی ہر بندش اور رکاوٹ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ تو اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کو کسی بھی وقت مکمل باوضو ہو کر پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے دل میں امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن سے محبت اور ان کی قربانی کا تصور کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اول ہر 21 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی دعا بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی وہ عظیم صورت یعنی سورہ کہف، جو میرے امام علی مقام نے نیزے کی نوک پر تلاوت فرمائی تھی، اس سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ کہف کی یہ آیات پڑھنے سے آپ کی زندگی پر، آپ کے رحم پر، آپ کی اولاد پر یا آپ کے رزق پر جتنے بھی جادو، ٹونے، حسد، نظر بد یا شیاطین کے اثرات ہوں گے، وہ سب جڑ سے کٹ جائیں گے اور حاسدین ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو پورے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، جو اللہ کی توحید کا سب سے بڑا خزانہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ نے مٹھاس اور برکتوں سے بری سورت سورہ کوثر کو پورے 121 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ جب اولاد بہنیں، پریگننٹ خواتین یا کوئی بھی حاجت مند ان دونوں مبارک دنوں میں اس پوری ترتیب کے ساتھ یہ انمول وظیفہ مکمل کر لے گا، تو کائنات کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو آپ کی مراد پوری ہونے سے روک سکے۔ ان صورتوں کے پڑھتے ہی اللہ پاک کے حکم سے رحم کے تمام امراض دور ہو جائیں گے، حمل کی حفاظت ہوگی، جڑواں بیٹوں کی تڑپ رکھنے والوں کی جولی ہری ہو جائے گی،
اور اگلے محرم کا چاند دیکھنے سے پہلے آپ کی گود میں چاند جیسا حسین بیٹا مسکرا رہا ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین یاد رکھیں کہ 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کی یہ متبرک راتیں اور دن کائنات کے سب سے پاکیزہ اور سچے عشق کو یاد کرنے کا نام ہے، اور اگر آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں تو یہ میرے بابا حسین، میرے اور آپ کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم قربانی کا صدقہ ہے، جنہوں نے حق کی خاطر اپنا پورا گھرانہ قربان کر دیا، اور بچوں کی تڑپ اور گود کے اجڑنے کا کرب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کون جان سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے دلوں کو مولا پاک کی محبت سے منور کریں اور جتنا ہو سکے ان پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کریں، اور میری اللہ پاک سے دل سے یہ دعا ہے کہ اس پاک محرم کے صدقے کربلا کے معصوم اور پیاسے شہیدوں کے طفیل اور امام حسین علیہ السلام کی اس قرآن سے سچی محبت کے بدلے جتنی بھی بے اولاد بہنیں اولاد کے لیے تڑپ رہی ہیں، اللہ ان سب کی گود کو ہری فرمائے، تمام پریگننٹ خواتین کے حمل کی حفاظت فرمائے، سب کو چاند جیسے حسین اور جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نوازے، اور آپ کے گھروں سے غریبی اور تنگ دستی ہمیشہ کے لیے مٹا کر ہر دلی مراد پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو بھی حضرت امام حسین علیہ السلام سے سچی محبت ہے تو کمنٹ باکس میں یا حسین لازمی لکھے گا، اور اس بابرکت پیغام کو آگے شیئر کر کے ثواب جاریہ کیسا بنے، اور مزید ایسی ایمان افروز اور پیاری ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل فاطمہ اردو اسٹوریز کو لازمی لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔